بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام اذا كانت لك الى اللہ سبحانہ حاجہ فابدأ بمسألة الصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثم سل حاجتک۔ کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ بعد از قرآن مجید نہج البلاغہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے ان فرامین مبارک کے ذریعے ہمیں ہماری زندگی کے ہر لمحے کو احسن طریقے میں گزارنے کے انداز بیان فرماتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک وہ لمحہ، ہماری زندگی کے وہ اوقات بہت اہم ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں، جب ہم بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ہمیں اس لمحے کی بھی ہدایت فرما رہے ہیں کہ جب تم بارگاہ الہی میں دست بدعا ہو، اللہ تبارک و تعالی سے کچھ مانگنا ہے، تو اس وقت مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیسے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا بارگاہ ایزدی میں قبول ہوگی؟ یہ دعا مانگنے کا بھی انداز امیر المومنین ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ وہ انداز کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وقال علیہ السلام اذا كانت لك الى اللہ سبحانہ حاجہ، جب اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو، یعنی تمہیں کوئی بھی حاجت ہو، ظاہر ہے ہم ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں، اور جب بھی کوئی اپنی احتیاج اس کی بارگاہ میں پوری کرانے کے لیے اس سے طلب کرو، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی مشکل کے حل کا سوال کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں اللہ کے رسول پر صلوات کا سوال کرو۔ یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ مرادی ترجمہ کیا ہے؟ مرادی ترجمہ یہ ہوگا کہ ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھ کے کرو، یعنی آپ یوں کہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بار الہا میری فلاں مشکل آسان فرما۔ پہلے صلوات محمد وآل محمد پر، محمد پر، اس فرمان کے مطابق فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ، پہلے اللہ کے رسول پر صلوات کا سوال کرو، ثم سل حاجتک، پھر اپنی حاجت کا سوال کر، پھر تمہیں جو خود مانگنا ہے وہ مانگ، پہلے اس کے محبوب، اس کے رسول پر صلوات کا سوال کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے ہو گئے دو ثواب،
دو سوال، یا اللہ اپنی محبوب ہستی پر تو صلوات بھیج، یہ ہو گیا ایک سوال۔ دوسرا، میری فلاں مشکل حل فرما، یہ ہو گیا دوسرا سوال۔ جب تو دو سوال کرے گا، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْن، اس کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ اس سے دو سوال کیے جائیں، فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا، وہ ایک کو تو پورا کرے، وَيَمْنَعُ الْأُخْرَى، اور دوسری کو روک لے۔ اس کی ذات اس سے بہت بلند ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ ہم اس سے دو سوال کریں، ایک کو پورا کر دے ایک کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صلاۃ علی النبی ہے وہ تو یقیناً وہ پوری فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے عبد کا ایک سوال قبول فرما لے اور دوسرے کو پورا نہ فرمائے؟ بارگاہ الہی میں دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صلوات بعد میں اپنی ضرورت۔ ایسا کرنے سے یقیناً تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا و مناجات سے متعلق کتب میں ایسی بہت ساری روایات آپ کے سامنے وہاں موجود ہیں۔ وقال علیہ السلام من ظن بعرضه فلیدع المراء، ظنہ زواد کے ساتھ، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بخل کرنا، ظنہ یظن یعنی بخل کرنا۔ میرا کا معنی ہوتا ہے ناحق خام خواہ لوگوں سے لڑنا جھگڑنا۔ امیر المومنین اس فرمان مبارک کے ذریعے ہمیں ایک نسخہ عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت محفوظ رہے، کوئی تمہاری توہین نہ کرے، کوئی تمہاری بے عزتی نہ کرے، اس کا آسان نسخہ ہے خام خواہ لوگوں سے لڑنے جھگڑنے سے اجتناب کرو۔ دیکھو نا، ایک دفعہ ہوتا ہے حق کی خاطر لڑنا، وہ اور چیز ہے۔ میرا حق کی خاطر لڑنے کو نہیں کہتے، میرا کا لوگ ہوتا ہے اور لوگ سے لڑنا جھگڑنا خام خواہ، کسی کے جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں فلاں فلاں کے گلے پڑ گیا خام خواہ بلا وجہ۔ جب تو کسی جھگڑا کرے گا یا کسی کے جھگڑے میں کود پڑے گا جبکہ تیرا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہ ہو، صلح کرانا بھی تیرا مقصد نہ ہو، تو پھر یہ نہ سمجھ کہ تیری عزت محفوظ ہوگی۔ ہو سکتا ہے تو بھی دو تھپڑ کھا لے، ہو سکتا ہے تو بھی دو گالیاں کھا لے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ اگر اپنی عزت کو تو بچانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پھر لڑائی جھگڑے، فضول کے لڑائی جھگڑے سے کنارہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں من ظن بعرضہ، عرض کہتے ہیں اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو۔ جو بندہ، ظنہ کا میں نے گزارش کیا نا، لغوی معنی ہوتا ہے بخل کرنا۔ اب لفظی معنی تک کریں گے تو اس معنی کا جو بندہ اپنی آبرو کی نسبت بخیل ہے۔ مراد کیا یہاں پر؟ مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنی آبرو کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، فَلْيَدْعِ الْمِرَاءَ، وہ مرا یعنی لڑائی جھگڑا خام خواہ ناحق، اس کو ترک کرے، یعنی اس سے کنارہ کش رہے۔ خام خواہ کے لڑائی جھگڑے سے وہ اگر اجتناب کرے گا اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ وقال علیہ السلام من الخرق المعاجلۃ قبل الامکان، توجہ فرمانی ہے۔ امیر المومنین اس فرمان مبارک کے بارے میں ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں اس بات کی طرف کہ جب تک
کسی کام کا وقت نہ آ جائے قبل از وقت اس میں جلدی نہ کرو، اور جب اس کے کرنے کا وقت آ جائے پھر اس میں سستی اور کوتاہی نہ کرو۔ توجہ فرما لی، یعنی ایک کام کا ایک وقت معین ہے، اس معین وقت سے پہلے اس کی طرف جلدی کرنا امیر المومنین کے فرمان کے مطابق یہ بھی حماقت ہے، اور جب اس کو کرنے کا وقت آ چکا ہے ابھی اس کو کرنا چاہیے، اس وقت پھر تانی کہتے ہیں غفلت کو، سستی کو، پھر سستی کرنا یہ بھی حماقت ہے۔ میرے خیال ہے بڑا واضح فرمان ہے ان کا، فرماتے ہیں من الخرق، خرق کا لغوی معنی ہوتا ہے الحمق یا قلت العقل، مراد کیا؟ حماقت، ٹھیک ہو؟ حماقت ہے، کیا حماقت ہے؟ المعاجلۃ قبل الامکان، امکان سے پہلے کسی کام میں جلدی کرنا، معاجلہ اجرت کہتے ہیں جلدی کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کام کا جب ہونے کا امکان بھی ابھی نہیں ہے، اس کا امکان ہی پیدا نہیں ہوا اور یہ اس کام میں جلدی کرتا ہے، ابھی وہ ممکن ہی نہیں ہے، امکان میں ہی نہیں آیا، فرماتے ہیں من الخرق، یہ بھی حماقت ہے۔ والانات، انا کہتے ہیں سستی کو، غفلت کو، پیچھے جانا، بعد الفرصہ، اور جب فرصت یعنی مراد کیا؟ جب موقع آ جائے اور موقع آنے کے بعد پھر اس میں انا، سستی کرنا، تاخیر کرنا، لیٹ کرنا، یہ بھی حماقت ہے۔ بالکل آسان کہ کسی بھی کام کے امکان پیدا ہونے سے پہلے جلدی کرنا بھی حماقت ہے، اور جب اس کو کرنے کا وقت آ جائے پھر اس میں سستی اور تاخیر کرنا یہ بھی حماقت ہے۔ لہذا انتظار کیا جائے کہ اس وقت کے، اس کام کے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب ممکن ہے، اب کروں تو ہو جائے گا، بس جب ممکن ہو پھر اس میں سستی کی گنجائش نہیں ہے۔ وقال علیہ السلام لا تسأل عما لا يكون ففي الذي قد كان لك شغل۔ ہمارے معاشرے میں پہلے بھی شاید اس پر ایک دفعہ گزارش کی تھی، ایک المیہ ہے، شاید دیگر معاشروں میں بھی ہوگا، کہ جس چیز سے، جس کام سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بارے میں بہت سوال کرتا ہوں، یا جو ہونا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بڑا وقت ضائع کرتا ہوں، اور جو ہو چکا ہے، جو ہو سکتا ہے، جو کر سکتا ہوں اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا۔ ایک بڑے آسان اور سادہ سی بات ہے کہ ایک ایسی کام جو تیرے لیے ہونے والا نہیں ہے تو اس بارے میں سوال کیوں کرتا ہے؟ ایک مشہور اردو میں مثال بھی ہے، دیگر زبانوں میں بھی ہے، کہ جس راستے پر جانا نہیں ہے اس کی مسافت پوچھنے کا کیا فائدہ ہے، جدھر جانا ہی نہیں ہے، کہ یہ کام ہونا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو سوال کرے بھی صحیح، اس کا جواب مل بھی جائے، تمہیں اس کا فائدہ؟ او بھائی جو ہو چکا ہے، جو تیرے ساتھ مربوط ہے، جس کا تمہیں فائدہ ہے، جو تو نے خود کرنے ہیں، تو ان کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتا؟ مفروضوں پر فرض کرو ایسا ہو جائے، فرض کرو ایسا ہو جائے،
ایک لمبی ریت کی دیوار کھڑی کر دے خالی مفروضوں پر، اور پھر اس میں خام خواہ کے سوالات، اگر ایسا ہو جائے تو پھر سوال ہوگا یہ کیسے ہوگا فلاں. فرماتے ہیں نا بھائی، جو کچھ ہو چکا ہے، جو واقعیت رکھتا ہے، جو تیرے سے مربوط ہے، جس کا تمہیں فائدہ ہوگا، وہ بہت زیادہ ہیں. تو ان کے بارے میں سوال کر، خام خواہ کے بے فائدہ سوال کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے؟ ذرا توجہ فرمانا. فرماتے ہیں لا تسأل، کیا فرما رہے ہیں؟ تو سوال نہ کر ایسی چیزوں سے کہ جو اما لا یکون، جو نہ ہونے والی ہو، جو نہ ہونے والی ہے اس کے بارے میں تو سوال کیوں کرتا ہے؟ تو مقصد کیا ہے؟ خام خواہ مفروض ہے. فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ، ہاں جو ہے، لَكَ شُغْلٌ، وہی تیرے لیے کافی ہے. یعنی تیری مشغولیت کے ایک ہے کہ جو فقط ایک مفروضے ہیں، جس کو منطق کی زبان یا فلسفے میں کہتے ہیں کہ ایک امکان کی دنیا میں، کہ یہ بھی امکان، یہ بھی امکان. فرماتے ہیں اس امکانی کائنات کے بارے میں، یہ چیزوں کے بارے میں سوال کیوں کرتا ہے؟ جو وقوع پذیر ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے، وہی تیری مصروفیت کے لیے کافی ہے. تو اس کے بارے میں سوال کر جس کا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوگا. خام خواہ مفروضوں کی دنیا میں جا کر نہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں سوال کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کرتا ہے؟ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام تین صفات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر یہ تین صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہ تین چیزیں، یہ تین صفات، یہ تین عادتیں، صفات بلکہ کہنا چاہیے، یہ مفید ہیں تیرے لیے. کون سی؟ فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچ و بچار کرنا. دوسرا، عبرت حاصل کرنا، واعظ و نصیحت حاصل کرنا. جہاں سے بھی واعظ ملتا ہے، کسی کی لاش دیکھو تو اس سے واعظ حاصل کرو، کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی صحت مند کو بیمار ہوتا دیکھو تو اس سے نصیحت حاصل کرو. کسی آباد کو اجڑتا دیکھو تو اس سے نصیحت حاصل کرو. کسی باعزت کو بے عزت ہوتا دیکھو تو اس سے نصیحت حاصل کرو. یہ صفات ہے. ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. وقال علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں الفکر مرآت صافیہ. مرآت کہتے ہیں شیشے کو. فکر کرنا، سوچ و بچار، تدبر کرنا، مرآت صافیہ یعنی ایک روشن صاف آئینہ ہے. جب آپ سوچ و بچار کریں گے تو آپ کو جیسے شیشے میں، صاف شفاف شیشے میں جیسے انسان کو جو کچھ بندہ ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے. جب فکر کرے گا، تفکر، تدبر کرے گا تو چیزیں ایسے اس کے سامنے کھل کر آ جائیں گی. یہ فکر ایک روشن صاف آئینہ ہے جو سب کھل کے دکھا دیتا ہے. دوسری پسندیدہ چیز، یعنی در حقیقت مولا ہمیں اس پری طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ فکر کی عادت اپناؤ، فکر کرو، لاؤ بالی نہ رہو، اندھے نہ رہو. دوسری صفت الاعتبار. اعتبار یعنی
عبرت حاصل کرنا، واعظ حاصل کرنا، نصیحت لینا، یہ اعتبار یعنی عبرت حاصل کرنا کسی کو، منذرن یہ عبرت، منذر یعنی منذر کا لفظی معنی ہوتا ہے مخوف، ڈرانے والی، اور بشیر و نذیر جیسے ہوتا ہے، منذر یعنی مراد کیا، متوجہ کرنے والی صفت ہے، ناصح نصیحت کرنے والی، خیر خواہ، والاعتبار یعنی عبرت حاصل کرنا کسی کو دیکھ کر، یہ ایسی صفت ہے جو مخوف ہے، جو متوجہ متنبہ کرتی ہے، ناصح جو فائدہ پہنچانے والی ہے، جو خیر خواہ ہے۔ تیسری، کفا ادبا لنفسک، نہیں ہے ہم لوگوں میں، لیکن مولا متوجہ فرما گئے، بیان کر دیا، فرماتے ہیں کفا ادبا لنفسک، اپنے آپ کی تعدیب کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، کوئی لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے درس اخلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اپنے ذات کو ادب سکھانا ہے، یعنی اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے، اس کا آسان ترین نسخہ کیا ہے، تجنب کا، تو اس سے اجتناب کر، اس سے بچ، ما کرہتہ لغیرک، جسے تو دوسروں کے لیے ناپسند سمجھتا ہے۔ گلستان میں شیخ سعدی نے بھی تقریباً اسی فرمان امیر المومنین کا اپنے حساب سے ترجمہ کیا، اس نے کہا کہ من ادب از بے ادباں آموختم، کہ میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا، تو سوال ہوا بے ادبوں سے کیسے ادب سیکھا، فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا، تو اس نے کہا مجھے ان کی جو چیز ناپسند ہوتی تھی میں اس کو ترک کر دیتا تھا۔ امیر کائنات بھی یہی فرماتے ہیں کفا ادبا لنفسک، اگر تو اپنے نفس کی تعدیب کرنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، بالفاظ دیگر اگر تو ایک بہترین انسان بننا چاہتا ہے، بہترین اور آسان نسخہ کیا ہے، تجنب کا، تو اجتناب کر، کس سے، ما کرہتہ لغیرک، جس کو تو اپنے غیر کے لیے، دوسروں کے لیے ناپسند کرے، برا سمجھے، اس سے خود اجتناب کر۔ بس جب تو لوگوں کی ناپسندیدہ یعنی لوگوں میں موجود ناپسندیدہ عادات کو تو چھوڑتا جائے گا، خود بخود تو ایک اچھا انسان بن جائے گا اور تیرے اپنے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ وقال علیہ السلام، قرآن مبارک کی بہت ساری آیات علم اور عمل کے باہمی رابط پر دلالت کرتی ہیں کہ صرف علم کافی نہیں، صرف عمل کافی، عمل کرتا جائے بغیر علم کے وہ بھی مفید نہیں، علم ہو اور عمل نہ ہو یہ بھی مفید نہیں۔ کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں علم و عمل جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مقرون ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ جب کسی شخص میں علم آ جاتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں علم پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے عمل کو، اگر عمل نے علم کی آواز پر لبیک کہہ دی تو وہ علم وہاں رہے گا، لیکن اگر علم پکارتا رہا اور عمل نے جواب نہ دیا پھر وہ علم بھی چلا جاتا ہے۔
بھائی مادی حوالے سے جب تمہیں علم ہو یہ زہر ہے اس کو تو عمل کرتے ہو، نہیں کھاتے. مادی حوالے سے تمہیں علم ہو جائے کہ یہ میری صحت کے لیے مفید ہے، عمل کرتے ہو، فوراً اس کا استعمال کر لیتے ہو. تو بھائی صرف مادیات میں تم علم و عمل کو آپس میں کیوں جوڑتے ہو؟ اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. تمہیں علم ہو گیا ہے کہ نماز واجب ہے، اب کیوں نہیں پڑھتا؟ تمہیں علم ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، اب کیوں نہیں دیتا؟ تمہیں علم ہو گیا ہے کہ خمس واجب ہے، اب کیوں نہیں دیتا؟ تمہیں علم ہو گیا ہے کہ محنت کروں گا تو پاس ہوں گا، پھر کیوں نہیں کرتا؟ علم و عمل قرآن کی روح سے بھی یہ آپس میں مربوط ہے، احادیث مبارکہ بھی اس بارے میں موجود ہے. فرماتے ہیں العلم مقرون بالعمل، علم عمل کے ساتھ مقرون کریم یعنی ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے. فمن علم، جس کو جو جان لیتا ہے، جس کے پاس علم آ گیا، عاملہ وہ عمل بھی کرتا ہے. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں والعلم یہتف بالعمل، علم عمل کو پکارتا ہے، آوازیں دیتا ہے. یہتف مانا ینادی یعنی ندا دیتا ہے، علم عمل کو پکارتا ہے، آوازیں دیتا ہے. فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر یہ عمل اس علم کی پکار پر، ندا پر جواب دے دیتا ہے، لبیک کہہ دیتا ہے، تو علم وہاں رہتا ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر علم عمل کو پکارتا رہے اور عمل لبیک نہ کہے، جواب نہ دے، ارتحل عنہ، وہ علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. ارتحال یعنی وہاں سے چلا جاتا ہے، پھر وہ علم وہاں باقی نہیں رہتا، وہ رخصت کر جاتا ہے. پس امیر المومنین کا فرمان مبارک ان آیات مجیدہ کی تفسیر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ علم اور عمل کا باہمی ربط ہے، نہ عمل بغیر علم کے مفید ہے، نہ علم بغیر عمل کے مفید ہے، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر المومنین کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.